السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم لوگ چیپٹر نمبر 4 پڑھیں گے، یوزز یعنی استعمالات۔ کن چیزوں کے؟ یوز آف آرٹیکل اے این اینڈ دا۔ اس چیپٹر میں چیپٹر نمبر 4 کے تحت اے این اینڈ دا یعنی آرٹیکل یہ جو ہے اے ہے، عین ہے اور دا ہے، اس کے استعمال کے بارے میں جانیں گے، اور پھر اس کے تحت اور مزید چیزیں ہیں ان کا استعمال بھی ہم سیکھیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ گرامر کی اصطلاح میں حرف تعریف یا حرف تنکیر کو آرٹیکل کہا جاتا ہے۔ گرامر کی اصطلاح میں حرف تعریف یعنی جو معرفہ کا لفظ ہے یا نکرہ کا، ان کو آرٹیکل کہا جاتا ہے، جس میں سے اے این حرف تنکیر ہیں جس کے ذریعے عام چیز کا پتہ چلتا ہے، اور دا حرف تعریف ہے جس سے خاص چیز کا پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آرٹیکل یہ این اور دا کو کہا جاتا ہے۔ اسی کو بہت اچھے انداز میں یہاں انہوں نے سمجھایا ہے کہ گرامر کی اصطلاح میں حرف تعریف یا حرف تنکیر کو آرٹیکل کہا جاتا ہے، جس میں سے اے این حرف تنکیر ہیں۔ ٹھیک ہے، حرف تعریف یا حرف تنکیر کو آرٹیکل کہا جاتا ہے۔ پھر اس میں یہ بتا رہے ہیں حرف تنکیر کون ہے، حرف تعریف کون ہے۔ تو حرف تنکیر اے این ہے جس کے ذریعے عام چیز کا پتہ چلتا ہے، یعنی اے اور عین کے ذریعے عام چیز کا پتہ چلتا ہے، اور دا یہ حرف تعریف ہے، یعنی یہ الف لام کی جگہ ہے۔ جیسے عربک میں رجل کوئی آدمی، لیکن الرجل کوئی خاص آدمی ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ دا آرٹیکل جو کہ حرف تعریف ہے، یعنی جس نکرہ پر یہ داخل ہوتا ہے اس کو معرفہ بنا دیتا ہے، جس سے خاص چیز کا پتہ چلتا ہے۔ جیسے موہن کے پاس ایک قلم ہے تو موہن ہیز اے پین، تو اس مثال میں کیا ہے، ایک اے پین یہ نکرہ ہے، اور میں نے سرکس میں ایک ہاتھی دیکھا، آئی سا این ایلیفینٹ ان دا سرکس۔ اب یہاں این ایلیفینٹ یہ بھی نکرہ ہے، یعنی حرف تنکیر ہے یہ، جس سے عام ہاتھی کا پتہ چل رہا ہے۔ نوٹ، واویلز سے شروع ہونے والے الفاظ کے ساتھ عین جوڑیں گے۔ کیا ہے؟ اب یہ بتا رہے ہیں کہ آپ عین کا استعمال کہاں کریں گے اور اے کا استعمال کہاں کریں گے، تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ لکھ رہے ہیں نوٹ کر کے کہ واویل سے شروع ہونے والے واویل آپ سمجھتے ہیں اے ای آئی او یو، یہ واویل ہیں۔ اے ای آئی او یو یہ 5 واویلز ہیں۔ ان واویلز سے اگر کوئی لفظ شروع ہو، یعنی ان کے شروع کا لفظ اے ای آئی او یو ہو، تو اب اس کی ایک کی عدد بتانے کے لیے عین کیا کریں گے، عین کا استعمال کریں گے، یا واویل کی آواز نکالنے والے کے ساتھ عین کا استعمال کریں گے۔ جیسے عین آور کہنا ہے، یا تو واویل لفظ ہو اور ساتھ ہی ساتھ وہ واویل کی آواز دیتا ہو، تو وہاں پہ آپ عین کا استعمال کریں گے۔ دیکھیے، ورنہ اے کا استعمال کریں گے۔ اگر اے ای آئی او یو نہ ہو تو اس کے علاوہ اے کا استعمال کریں گے۔ اے ای آئی او یو ہو یا اے ای آئی او یو کی آواز دے رہا ہو تو وہاں پر عین کا استعمال کریں گے، ورنہ اے کا کریں گے۔ اب یہ دا کے استعمال کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ آپ دا کا استعمال کہاں پر کریں گے۔ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ جب کسی عام کو خاص کرنا ہو، یعنی کوئی کامن چیز ہو، عام چیز ہو، اس کو خاص کرنا ہو، جیسے یہ وہی کتاب ہے تو دس از دا بک، یہ وہی کتاب ہے۔ نمبر 2، یعنی اس میں بتا رہے ہیں دا کہاں کہاں استعمال کریں گے۔ تو ایک بتایا ہے کہ جب کسی عام کو خاص کرنا ہو، یعنی کوئی عام چیز ہے، کامن چیز ہے، اور اب اس کو خاص کرنا ہے تو وہاں پہ دا کا استعمال کر دیں گے، جیسے یہ وہی کتاب ہے، دس از دا بک۔ جب کسی اسم سے مراد پوری نسل ہو، ٹھیک ہے، جب کسی اسم سے مراد پوری نسل ہو تو دا کا استعمال کرتے ہیں، جیسے دا کاؤ از بلیک برڈ، دا کاؤ از بلیک برڈ۔ نمبر 3، ندیوں، پہاڑوں، سیاروں، مذہبی کتابوں، اس طرح خاص ناموں کے ساتھ دا کا استعمال کیا جاتا ہے۔
کن کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ ندیوں کے ساتھ، پہاڑوں، سیاروں، مذہبی کتابوں، اس طرح خاص ناموں کے ساتھ دا کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے دا ہمالیاز، دا گنگا، ٹھیک ہے؟ تو ندیوں، پہاڑوں، ہمالیاز پہاڑ ہے اور گنگا ندی ہے، تو اسی طرح کا ندی ہو یا پہاڑ ہوں یا سیارے ہوں، مذہبی کتاب ہو، اس طرح خاص ناموں کے ساتھ دا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور نمبر 4 یہ بتا رہے ہیں کہاں پہ دا کا استعمال کریں گے، تو ایڈجیکٹو کی سپرلیٹو ڈگری سے پہلے دا کا استعمال کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ یعنی ایڈجیکٹو کی سپرلیٹو ڈگری سے پہلے دا کا استعمال کرتے ہیں، جیسے دا بیسٹ بوائے، دا فائنسٹ بک، ٹھیک ہے؟ دا بیسٹ بوائے، دا فائنسٹ بک۔ اسی طرح دونوں، تینوں، چاروں کا مفہوم ادا کرنے کے لیے دا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح دونوں، تینوں، چاروں کا مفہوم ادا کرنے کے لیے دا کا استعمال کیا جاتا ہے، یا عدد ترتیبی کے ساتھ دا جوڑتے ہیں، جیسے دونوں لڑکے کاہل ہیں، ٹھیک ہے؟ کے ساتھ دا جوڑتے ہیں، جسے دونوں لڑکے کاہل ہیں۔ دا ٹو بوائز ور لیزی، ٹھیک ہے؟ وہ پہلا لڑکا ہے، ہی دا فرسٹ بوائے، وہ پہلا لڑکا ہے۔ اب یہاں ہم لوگوں نے یوز آف آرٹیکل کے بارے میں جانا، اب یوز آف ایٹ اینڈ دیئر کے بارے میں، یعنی کہاں پہ ہم ایٹ کا استعمال کریں گے اور کہاں پر دیئر کا استعمال ہوگا۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ ایٹ کا استعمال مندرجہ ذیل مواقع پر کرتے ہیں جب کوئی سبجیکٹ واضح نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جب کوئی سبجیکٹ واضح نہ ہو تو ایٹ سے جملہ شروع کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، دن، وقت اور موسم کا تذکرہ ایٹ سے شروع کیا جاتا ہے۔ بہت قیمتی بات بتا رہے ہیں کہ جب کوئی سبجیکٹ واضح نہ ہو تو ایٹ سے جملہ شروع کرتے ہیں، یعنی جب کوئی جملہ شروع کرنا ہو اور اس کا سبجیکٹ یعنی فاعل واضح نہ ہو تو ایسی صورت میں ایٹ سے شروع کر دیں گے۔ اور نمبر 2 کہہ رہے ہیں کہ دن، وقت اور موسم کا تذکرہ ایٹ سے شروع کیا جاتا ہے۔ اور نمبر 3، جاندار اور غیر عاقل کے ساتھ ایٹ ضمیر کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ جاندار ہو اور غیر عاقل ہو تو کے ساتھ ایٹ ضمیر کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ انفینٹ یعنی مصدر کی جگہ ایٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، جسے 10 بجے ہیں، اٹ از 10 o'clock۔ آج بہت گرمی ہے، اٹ از ویری ہاٹ ٹوڈے۔ یہ میرا گھوڑا ہے، اس کے پاس 4 ٹانگیں ہیں، دس از مائی ہارس، اٹ ہیز 4 legs۔ ٹھیک ہے؟ انگریزی سیکھنا آسان ہے۔ اٹ از ایزی ٹو لرن انگلش، اٹ از ایزی ٹو لرن انگلش۔ یوز آف دیئر یعنی دیئر کا استعمال کہاں کریں گے، تو اٹ اور اٹ کا استعمال تو یہاں آپ نے دیکھا، اب دیئر کا بتانے جا رہے ہیں کہ جب کسی جملے کے بیچ میں سبجیکٹ ہو تو ایسے جملوں کی شروعات دیئر سے کرتے ہیں۔ دھیان دیجئے گا یہاں پہ، جب کسی جملے کے بیچ میں سبجیکٹ ہو یعنی کوئی جملہ ہو اور اس کے بیچ میں فاعل ہو تو ایسے جملوں کی شروعات دیئر سے کرتے ہیں، یا جب جملے کے آخر میں ہیں، تھا، تھی، تھے ہو اور اس سے پہلے کوئی اسم ہو تو ایسے جملے کا ترجمہ دیئر سے شروع کرتے ہیں۔ جیسے کنویں میں ایک میڈک ہے، تو میڈک ہے سے پہلے یہاں پر اسم آیا ہے، تو دیئر از اے فراگ ان دا ویل۔ اس اسکول میں 100 لڑکے ہیں، 100 لڑکے ہیں سے پہلے ملا ہوا ہے تو دیئر سے اسٹارٹ کریں گے۔ دیئر آر 100 boys in this school، 100 boys in this school۔ نوٹ، ایسی صورت میں اٹ اور دیئر کچھ بھی معنی ادا نہیں کریں گے، بلکہ یہ جملے کی خوبصورتی کے لیے آتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، چیپٹر نمبر 4 کے تحت آج ہم لوگوں نے کن کن کو سیکھا، یعنی آرٹیکل کے بارے میں، آرٹیکل کہیں تو اے، این اور دا کے استعمال کے بارے میں سیکھا، پھر یوز آف اٹ اور دیئر کے بارے میں سیکھا۔ اب کل ہم لوگ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے یوز آف دس اینڈ دیٹ، یوز آف ہیو، ہیز، ہیو اینڈ ہیڈ، پھر یوز آف کین، کوڈ وغیرہ پڑھیں گے۔
آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔